بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصف علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو کچھ دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے پاس ابھی آخری 2 سال لی ہے یا ہم نے نئی پرماننٹ لی ہے جس کو لارگو دراسین بولتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم یہیں پہ رہیں یا ہمیں موو ہونا چاہیے یو ای کارڈ لے کے؟ تو اس پہ میں نے سوچا کہ ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، اگر تو آپ کا یہاں پہ کام وغیرہ سیٹ ہے، بزنس سیٹ ہے، تو پھر تو یہاں سے موو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بزنس سیٹ سے مراد اب دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، یہ پوری دنیا میں کرائسس ہے، صرف اسپین میں کرائسس نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس سے دل برداشتہ نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2-3 مہینے بعد جیسے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ویکسین آ جاتی ہے، تمام ہو جاتا ہے، تو اچھی کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے۔ اس وجہ سے مایوس ہو کے نہ جائیں۔ اگر آپ کی جہاں پہ جاب تھی اور آپ جاب سے اب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، پاروں پہ ہیں، یا کچھ کسی ایرے تھے یا کوئی بھی ایسا بونس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہاں سے موو ہونے کا، تو میں پھر یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ اگر آپ کا یہاں پہ بزنس سیٹ نہیں ہے، آنے والے وقت میں اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پریورٹی وہیں دینی چاہیے جہاں کے آپ کے لوکل پیپر ہوں۔ اگر آپ بزنس سیٹ نہیں کرنا چاہتے، جاب کرنا چاہتے ہیں، تو جاب کے لیے اسپین اچھا ملک نہیں ہے، پھر آپ کو موو ہونا چاہیے۔ یو ای کارڈ جو ہے وہ آپ لے لیں، اس کی آپ کو ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے۔ جن دوستوں نے لے لیا ہے ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ان کو کسی نہ کسی اچھے ملک کی طرف نکل جانا چاہیے۔ اگر آپ کا 4 سال سے بھی زیادہ ٹائم رہتا ہے یا 3 سال سے زیادہ ٹائم رہتا ہے نیشنلٹی اپلائی کرنے میں، کیونکہ باقی جس ملک میں آپ یو ای کارڈ کا لے کے جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو 5-7 سال تک آپ وہاں پہ بھی نیشنلٹی اپلائی کر سکیں گے۔ یہاں پہ بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ اگر آپ کا 5 سال ابھی رہتے ہیں یا 4 سال رہتے ہیں اپلائی کرنے میں، تو پھر وہاں پہ ابھی ٹوٹل ٹائم آپ کا اتنا ہی لگے گا جس ملک میں آپ یو ای کارڈ لے کے جاتے لیگل کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور سجیشن، ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا کہ جن دوستوں کی جو دوست اپنی فیملی بلانا چاہتے ہیں فیوچر میں، ان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ یہاں پہ فیملی بلائیں اور اپنے بچوں کی ریزیڈنسی کارڈ وغیرہ بنوائیں، اور پھر وہاں پہ جا کے جس ملک کی طرف جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جائیں، اور پھر بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ وہاں پہ آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ملیں گے۔ ایک دوست کو میں جانتا ہوں جو کہ جرمنی میں گیا، اس کے 4 بچے تھے اور ہیں ماشاءاللہ اس کے 4 بچے، اور وہاں پہ وہ رہ رہا ہے۔ تو وہ تقریباً مجھے یہ بتا رہا تھا کہ 1600 سے 1800 یورو جو ہے وہ مہینے کا مجھے بچوں کا صرف ملتا ہے۔ یہ جرمنی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بینیفٹ ملے گی گھر کے، ہیٹنگ کے، رینٹ میں، بونسز، کافی چیزیں جو ہیں وہ دیتے ہیں اگر آپ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ موو ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اگر پرماننٹ نیکسٹ آپ نے وہیں رہنا ہے، وہ بھی وہاں کے یوز ٹو ہو جائیں گے، لینگویج آئے گی، اسکولنگ کریں گے، یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہے اپنے بچوں کو بلانے کا تو یہ فارمولہ اپنائیں، یہ آپ بینیفیشری اس میں رہیں گے۔ تو دوستو یہی ہے کہ اگر تو آپ کا موو ہونے کا ارادہ ہے اور اتنا ٹائم ابھی آپ کو رہتا ہے تو لازمی طور پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں اسپین کے حالات معاشی طور پہ تقریباً 2 سال تک جو ہے وہ واپس اپنے اس کنڈیشن میں نہیں آئیں گے جہاں پہ پہلے تھے۔ اس وجہ سے اسی 2 سال میں اگر آپ موو ہونا چاہتے ہیں، ہاں جن کے ٹائم تھوڑا رہ گیا، 3 سال سے کم رہ گیا، 2 سال رہ گئے ہیں اپلائی کرنے کے لیے نیشنلٹی، ان کو بالکل موو نہیں ہونا چاہیے، ان کو نیشنلٹی کا ویٹ کرنا چاہیے، نیشنلٹی اپلائی کریں، نیشنلٹی لیں، اس کے بعد اس کنٹری سے موو ہوں، کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ ٹائم اس کنٹری کو دیا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ لے کے پھر نکلے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔